شہر کے مرکز میں ایک پرانا ہوٹل تھا جس کا نام گلزار ہوٹل تھا۔ یہ ہوٹل کبھی بہت مشہور ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ویران ہوتا گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس ہوٹل کی چوتھی منزل پر ایک ایسا کمرہ ہے جو انتہائی خوفناک اور پراسرار ہے۔ اکثر لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جب وہ اس کمرے میں ٹھہرے تو یا تو وہ پاگل ہو گئے یا زندہ واپس نہیں لوٹے۔ ہوٹل کے مالک حاجی انور صاحب ہمیشہ کہتے تھے، چوتھی منزل کا کمرہ نمبر 404 بند ہے اور ہمیشہ بند رہے گا۔ جو وہاں گیا وہ لوٹا نہیں۔ ایک رات کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکا احمد، جو تحقیق کرنے کا شوق تھا، گلزار ہوٹل پہنچا۔ اس نے سنا تھا کہ یہاں کوئی پراسرار معاملہ ہے، وہ اس کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ احمد نے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور حاجی انور سے کہا، حاجی صاحب مجھے کمرہ نمبر 404 چاہیے۔ حاجی انور نے خوفزدہ نظروں سے احمد کو دیکھا، بیٹا میں تمہیں کمرہ دے دوں گا مگر 404 کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ مگر احمد بضد تھا، اس نے کہا، حاجی صاحب میں سچ جاننا چاہتا ہوں، مجھے کمرہ 404 ہی چاہیے۔ حاجی انور نے ایک لمبی سانس لی اور کمرہ نمبر 404 کی چابی احمد کے حوالے کر دی۔ بیٹا بس اللہ کا نام لے کر جانا، وہاں کچھ ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ احمد نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہوٹل کے ویران راہداریوں کا جائزہ لیا۔ ہوٹل کی لائٹس مدھم تھیں اور ہر قدم کے ساتھ دروازوں کی درزوں سے ٹھنڈی ہوائیں نکل رہی تھیں۔ جب وہ چوتھی منزل پر پہنچا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کمرہ 404 کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دروازے پر جالے لگے ہوئے ہیں، جیسے برسوں سے کسی نے اس دروازے کو کھولا ہی نہ ہو۔ احمد نے ہمت کی، چابی تالے میں ڈالی اور دروازہ کھول دیا۔ کمرہ 404 اندر سے بہت مختلف تھا۔ عجیب و غریب قسم کی تصویریں لٹک رہی تھیں جن میں دھندلے چہرے نظر آتے تھے۔ بیڈ پر گرد جمی ہوئی تھی اور کھڑکیوں کے پردے ہلکی ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے۔ جیسے ہی احمد نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اسے ایک ٹھنڈی سانس کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑا مگر کوئی نہیں تھا۔ اچانک دیوار پر لگی ایک تصویر خود بخود نیچے گر گئی۔ احمد نے تصویر اٹھائی تو دیکھا اس میں ایک عورت کھڑی ہے جس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ اس ہوٹل کی کوئی پرانی کہانی ہے، مگر پھر ایک دم کھڑکی خود بخود بند ہو گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ پہلا سامنا۔ احمد نے موبائل کی روشنی جلائی، ایک دم اسے بستر کے نیچے سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ جب وہ نیچے جھکا تو دیکھا ایک سفید لباس میں عورت الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ احمد کی طرف تھا لیکن آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کون ہو تم؟ احمد نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ عورت نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، آنکھیں مکمل کالی سیاہ، عجیب خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ سرگوشی میں بولی، تم نے مجھے جگایا ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ اچانک کمرے میں عجیب سی گونج سنائی دینے لگی۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور تالا لگ گیا۔ احمد نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ کمرہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، دیواروں سے خون رسنے لگا، تصویروں میں موجود چہرے ہنسنے لگے۔ ایک عجیب خوف کا سما کمرے کے اندر تھا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ احمد کے قریب آنے لگی۔ یہ کمرہ جنات کا ہے، یہاں جو آتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے۔ عورت کی آواز ایک ساتھ 100 مختلف آوازوں میں گونجنے لگی۔ احمد چیخا، گھبرایا، مجھے چھوڑ دو، مگر اس کی چیخ سننے والا کوئی نہ تھا۔ ہوٹل کے نیچے منظر۔ نیچے حاجی انور قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کمرہ 404 میں جانے والا کبھی واپس نہیں آیا۔ کمرے کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی نکلی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح جب ہوٹل کے عملے نے کمرہ 404 کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ کمرہ خالی تھا، نہ احمد تھا نہ اس کا سامان، مگر دیوار پر ایک نئی تصویر لٹکی ہوئی تھی جس میں احمد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف جمی ہوئی ہنسی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ پرانا راز۔
کہتے ہیں کہ یہ کمرہ دراصل ایک جناتی کمرہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ حاجی انور نے ایک بار اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اس کمرے میں ایک زمانے میں کالا جادو کیا گیا تھا۔ ایک عامل نے جنات کو قید کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ خود قید ہو گیا۔ تب سے ہر وہ شخص جو کمرہ 404 میں آتا ہے عجیب مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کمرہ 404 آج بھی بند ہے، مگر اگر کبھی گلزار ہوٹل جائیں تو چوتھی منزل کی راہداری میں دیوار پر لٹکی تصویروں کو غور سے دیکھیں۔ شاید آپ کو احمد کی تصویر نظر آ جائے اور اس کی سیاہ آنکھوں والے چہرے سے ایک سرگوشی سنائی دے، یہاں مت آنا، یہاں مت آنا۔